احمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی، نبی علیہ الصلوۃ کی سیرت طیبہ چل رہی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ کی ولادت با سعادت کے وقت چند واقعات رونما ہوئے تھے جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بھی بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب یہ کیفیت کسریٰ کے بادشاہ نے دیکھی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا، اور اتنا پریشان تھا کہ شاہانہ وقار جو اس کی ذات سے عیاں ہوتا تھا وہ اس دن اس سے مانے تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا، اپنے درباران اور حواریوں کو بلوایا، اور اس وقت وہ خاموش بیٹھا رہا، انتہائی پریشانی میں تھا کہ دربار میں دوران دربار یہ خبر بھی پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے جو تقریباً 1000 سال سے روشن تھا، اچانک وہ بھی اس رات میں بجھ گیا۔ تو کسریٰ کی پریشانی میں اور مزید اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے جو اس کا مبزان ایک نجومی تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس رات میں ایک خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ تھا کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور بلاد عرب میں دجلہ پار کر کے بلاد عرب کے اندر پھیل گئے ہیں۔ تو کسریٰ نے مبزان سے کہا کہ اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ مبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان واقعہ پیش آنے والا ہے۔ کسریٰ کو اطمینان نہیں ہوا۔ اطمینان قلبی کے لیے اس نے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیج دو جو میرے چند سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح غسانی جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ کے سامنے اس نے کہا کہ بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اس کا علم رکھتے ہو؟ عبد المسیح نے بیان کیا کہ اگر آپ مجھ سے بیان کریں اپنا خواب مجھے بتائیں، آپ کے جو سوالات ہیں وہ آپ مجھے بتائیں، اگر ممکن ہوا اور مجھے معلوم ہوا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ کسی اور جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ تو کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود جاؤ اور ان تمام سوالات کا اپنے ماموں سے جواب طلب کر کے لے کر آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں ستیح کے پاس پہنچا۔ ستیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا، یعنی آخری وقت تھا اس کا، مگر کچھ ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ ستیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے عبد المسیح، تو تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستیح کے پاس اس حالت میں پہنچا ہے کہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدہ کے بجھ جانے اور مبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ مبزان نے آپ کو بتایا کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے کہ جب کلام الہی کی کثرت ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو جائے اور وادی سماوا رواں ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی ستیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا
کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئیں، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ختم ہوئیں۔ تو یہ واقعہ نبی علیہ السلام کی پیدائش والی رات میں پیش آیا کہ اس میں کسرا بادشاہ کے محل میں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے کنگرے گر گئے، اور 1000 سال سے جو آتش کدہ فارس کے اندر جل رہا تھا، روشن تھا، وہ ایک دم بجھ گیا، اور مبزان نے اس قسم کا خواب دیکھا۔ تو نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے وقت یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ انشاءاللہ العزیز مزید آگے اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔